سلیمان بن داؤد کی بات میں کر رہا ہوں، جب اس نے خداوند کی ہیکل کو مکمل کر لیا اور اس کے بعد اس کو کانسیکریٹ کر رہا تھا، اس کی ڈیڈیکیشن کر رہا تھا، اور جب اس نے اپنی مناجات خداوند کی حضوری میں رکھی تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کی جو تواریخ کی دوسری کتاب کے 6 باب میں درج ہے۔ وہ کہتا ہے، لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ وہ جو حکیم ہے خدا کی طرف سے، جس کو حکمت ملی ہے، خدا کا انسان بن کر یا کسی بھی صورت میں اس دنیا میں آ جانا اس کے فہم سے، اس کے ادراک سے بھی باہر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا ہے۔ قادر مطلق خدا، ہما جا خدا، اومنی پریزنٹ خدا آ کر اپنے لوگوں میں سکونت کرے، یہ بات شاید سلیمان کی ادراک سے بھی باہر تھی۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو مقدس یوحنا کہتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا، عید تجسم الہی مبارک ہو۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں عید ولادت المسیح، غلط نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنے ناقدین کے منہ میں خود بارود بھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، نعوذ باللہ، خدا اور مریم کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق تھا جسے کہ یسوع اس دنیا میں آیا۔ تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ بہتر لفظ یہ ہے کہ ہم اس کو عید تجسم الہی کہیں، اور تجسم الہی وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پر پوری مسیحیت کھڑی ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خداوند یسوع مسیح پر کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں تو شاید 2 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ اس خدا پر جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا، مجسم خدا پر کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو شاید آج بھی بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ جائیں۔ لیکن اس حقیقت کو مانے بغیر کہ خداوند یسوع مسیح میں خدا باپ اس دنیا میں وجود لے کر، جسم لے کر آ گیا، اس کو مانے بغیر میں اور آپ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس مسیح پر ایمان لانا ہے جو کلمے کی صورت میں ازل سے موجود تھا، اور جو ایک خاص مقررہ وقت پر، خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے وقت پر جسم لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ آئیے اپنے آج کے حوالے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 1 باب، اس کی پہلی 4 آیات میں پڑھوں گا، پھر 14ویں آیت اور پھر 18ویں آیت۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 1 باب اور پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور پھر 18ویں آیت، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ آمین۔ یہ جو 6 آیات تقریباً میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ یوحنا
رسول کے انجیلی بیان کے پہلی 18 آیات سے میں نے لی، جس کو اس انجیلی بیان کا دیباچہ، اس کا پریفس کہا جاتا ہے۔ یہ پوری انجیل کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، اور 18ویں آیت کے بعد سے مقدس یوحنا ہمیں وہ جلال دکھاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت میں بھی جلال تھا اور اس کے جی اٹھنے میں بھی جلال تھا۔ مقدس یوحنا پورے انجیلی بیان میں ہمیں وہ جلال دکھاتے ہیں۔ چونکہ آج کی صبح میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس بڑے امپورٹنٹ، اس بڑے اہم موضوع پر، جس کو ہم تجسم الہی کہتے ہیں، خدا کا انسانی صورت میں ظاہر ہو جانا، تو 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے لنگم کے شاگرد بڑے خوش ہو جائیں گے کہ استاد بھی فالو کر رہا ہے جو کچھ اس نے ہمیں سکھایا تھا۔ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی 4 آیات سے ہم دیکھیں گے تجسم کون یا تجسم کس کا، دا پرسن آف دی انکارنیشن۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے تجسم کیسے، دا پروسیس آف دی انکارنیشن، اور پھر 18ویں آیت میں ہم ایک اور سوال رکھیں گے، تجسم کیوں؟ دا ریزن وائی، کیوں خداوند یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گئے۔ تو تین باتیں ہیں، ان کو آج کی صبح اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھیں گے وہ ہے تجسم کس کا، کون ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، دا پرسن آف دی انکارنیشن۔ اور یوحنا رسول کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان کی جو لکھنے کی خوبصورتی ہے کہ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، عین مدعے پر فوراً آ جاتے ہیں۔ وہ نہ ہمیں مریم سے ملواتے ہیں، نہ ہمیں یوسف سے ملواتے ہیں، نہ چرواہوں سے ملواتے ہیں، نہ ہمیں فرشتوں سے ملواتے ہیں، نہ مجوسیوں سے ملواتے ہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹلی اس بات پر آ جاتے ہیں جس بنیاد پر پوری مسیحیت کھڑی ہے۔ اور 3 باتیں پہلی آیت میں وہ کرتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جو جسم لے کر اس دنیا میں آ گئی۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ وہ ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ہمارا تعارف کرا رہے ہیں خدا کے کلام کے ساتھ، کلمہ کے ساتھ۔ قرآن خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ یا کلمت من اللہ کہتا ہے، یعنی خدا کا کلام یا خدا میں سے نکلا ہوا کلام۔ لیکن ان سے پوچھیں کیسے، تو شاید وہ آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ کلام کون ہے؟ لوگوس، یونانی میں جو لفظ استعمال کیا یوحنا رسول نے وہ لوگوس ہے۔ لوگوس نہ صرف بولنے کی قوت ہے بلکہ اس سے پہلے، اب جب میں ابھی کلام کر رہا ہوں تو یہ میرے ذہن میں کہیں بن رہا ہے، یہ ایک خیال کی صورت میں پہلے میرے ذہن میں آتا ہے اور پھر الفاظ کا جامہ پہن کر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم لوگوس کہتے ہیں تو لوگوس وہ حکمت بھی ہے۔ امثال کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کو خدا کی حکمت کہا گیا۔ تو یہ وہ حکمت بھی ہے، یہ وہ سوچ بھی ہے جو پہلے ذہن میں وجود پاتی ہے اور پھر الفاظ کا جامہ لے کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب ہم لوگوس کہتے ہیں تو یہ صرف وہ کلام نہیں ہے جو منہ سے نکلا ہے، بلکہ اس کلام کا وہ سارا پروسیس ہے جو پہلے ذہن میں شروع ہوتا ہے۔ اور میرا ذہن میرے وجود کا حصہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لوگوس، جب میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بات نکلنے سے پہلے میرے وجود کے ایک حصے میں شکل لے رہی ہے، تو
تو اس کا مطلب ہے وہ میرے وجود کا حصہ ہے. 3 باتیں ہیں ابتدا میں. بائبل مقدس کی 2 کتابیں اس ترکیب سے شروع ہوتی ہیں. اگر ہم پیدائش کی کتاب جو پہلی کتاب ہے بائبل مقدس کی اس کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. اس کو ہم بڑی آسانی سے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا. اب یہ ابتدا کون سی ابتدا ہے؟ ابتدا میں لوگوس تھا, ابتدا میں کلام تھا. یہ ابتدا کون سی ہے جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے؟ تو جب کچھ نہیں تھا, یعنی جہاں ہماری سوچ جا کر ختم ہو جائے آپ اس کو ابتدا سمجھ لیجئے. جب کچھ نہیں تھا لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذات موجود تھی, خدا کا روح موجود تھا جو پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. اور یوحنا کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک تیسری شخصیت بھی موجود ہے جو کہ خدا کا کلام ہے, لوگوس. تو جو پہلی بات وہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی کلمہ موجود تھا. انگریزی کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں, پری ایگزسٹنٹ. جب کسی اور چیز کا وجود نہیں ہے کلمہ ہے, وہ پری ایگزسٹنٹ ہے, وہ سب چیزوں سے پہلے موجود ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ صرف وہاں موجود ہی نہیں ہے, وہ خدا کے ساتھ ہے. میں اور آپ جب کبھی تثلیث کو ایک شکل کی صورت میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے ایک ٹرائنگل یا ایک مثلث بنا لیتے ہیں. آپ نے کتابوں میں بھی یہ شکل دیکھی ہوگی, اوپر خدا باپ, نیچے کے ایک اینگل پر خدا بیٹا اور دوسرے اینگل پر خدا پاک روح. یہ صحیح نہیں ہے, یہ ڈپکشن تثلیث کی صحیح نہیں ہے. یہ تینوں اکانیم خدا کی ذات کے, یہ تینوں اکانیم پاک تثلیث کے برابر ہیں. باپ, بیٹا اور روح القدس یہ تینوں برابر ہیں. ہاں, ان میں سے جب بھی کوئی آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا تو اس نے رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی اپنے آپ کو دوسرے 2 کے تابع کر دیا. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں رضاکارانہ طور پر, کوئی کمپلشن نہیں تھی, کوئی آبلیگیشن نہیں تھی. رضاکارانہ طور پر جب بیٹا وجود لے کر اس دنیا میں آیا تو وہ باپ کے بھی تابع تھا اور وہ پاک روح کے بھی تابع تھا. آج خدا کا پاک روح ہمارے اندر اور ہمارے درمیان رہتا ہے تو وہ باپ کا بھی تابع ہے اور بیٹے کا بھی تابع. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی قدرت کسی طور سے کم ہو گئی. جب بھی وہ وجود لے کر یا کسی صورت میں اس دنیا میں آئے تو رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی اپنے آپ کو دوسروں کے تابع کر دیا. تو بیٹا اور باپ برابر ہیں. جو تصویر یونانی زبان میں پیش کرتے ہیں یوحنا رسول وہ یہ ہے کہ وہ دونوں فیس ٹو فیس ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس سے بات کی جا سکتی ہے؟ جب کوئی بزرگ سامنے آتا ہے تو آنکھیں, جس کلچر میں یا کسی بھی کلچر میں دنیا کے, جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی سے بات کی جا سکتی ہے جو برابر کا ہو. تو کہہ رہے ہیں وہ خدا کے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ ان دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے. دونوں برابری کی سطح پر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں.
پہلی بات میں نے کی تھی, ہی از پری ایگزسٹنٹ. ناٹ اونلی دیٹ, ہی از آلسو کو ایگزسٹنٹ. وہ باپ کے ساتھ موجود ہے. اور تیسری بات, یوحنا رسول کہتے ہیں اور کلام خدا تھا. تو اگر کوئی پری ایگزسٹنٹ ہوگا اور اگر کو ایگزسٹنٹ ہوگا, برابری کی سطح پر ہوگا, تو کوئی میتھمیٹیشین اگر ایکویشن نکالے گا تو وہ آخر میں اسی نتیجے پہ پہنچے گا نا کہ یہ دونوں ایک ہیں. دونوں کا جوہر, دونوں کا ایسنس بھی ایک ہے. جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے کہ کلمہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے. وہ پری ایگزسٹنٹ بھی ہے, کو ایگزسٹنٹ بھی ہے اور سیلف ایگزسٹنٹ بھی ہے. وہ خدا ہے اور خدا کی ذات کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. خدا کو اپنی ابتدا کے لیے جو ہے ہی نہیں, خدا کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. تو کون مجسم ہوا؟ کلام مجسم ہوا. کون سا کلام؟ جو پری ایگزسٹنٹ ہے, کو ایگزسٹنٹ ہے اور سیلف ایگزسٹنٹ ہے. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. انڈر لائن کر دیتے ہیں یوحنا رسول, جب کوئی بات دہرائی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹ از امپورٹنٹ, یہ اہم ہے. ہی از انڈر لائننگ دا فیکٹ کہ کلمہ ازلی ہے, کلمہ خدا کے ساتھ ہے اور کلمہ خدا ہے. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں. یہ خدا کا کلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. جس اکثریتی مذہب میں ہم رہتے ہیں ان کا بھی یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب کچھ اپنے منہ کے کلام سے پیدا کیا. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کلام صرف وہ منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں ہیں. اٹ از دا پروسیس, دا تھاٹ پروسیس جو اس کے پیچھے کار فرما تھا. تو خدا نے جیسا سوچا اور جیسا کہا اور ویسا ہو گیا. یہ کس کے وسیلے سے ہوا؟ یہ کلام. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز تخلیق کائنات سے, جب ہم جینیسس کی کتاب پڑھتے ہیں, پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں, تو وہاں یہ لکھا ہے کہ تخلیق کائنات سے پہلے ابتدا تھی نا. تو اگر کوئی چیز تخلیق سے پہلے موجود تھی تو پھر وہ خلق نہیں ہوئی. It was not created. Rather, he is the creator. وہ خلق نہیں ہوا, وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اور ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر کہہ دی یوحنا رسول نے, اس میں زندگی تھی. یونانی زبان میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں زندگی کے لیے. ایک ہے بایوس, BIOS, بایوس, جسے کہ ہمارے بچوں کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ نکلتا ہے, بایولوجی, ہے نا. سب کو پسند ہے نا بچوں, بایولوجی. بایوس, بایوس زندگی وہ ہے جو میری اور آپ کی ہے. ایک مقام سے شروع ہوتی ہے, ایک مقام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. یہ انسانی زندگی ہے, یہ مخلوق کی زندگی ہے. جو چیزیں خلق ہوئی ہیں یہ ان کی زندگی ہے جو ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں, اتنی لمبی تھی وہ زندگی. لیکن جو دوسرا لفظ یونانی زبان میں زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے زوئے, ZOE, زوئے. اور زوئے کا مطلب ہے حیات ابدی, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, دی ایور لاسٹنگ لائف. اور جب یہاں پر وہ کہتے ہیں اس میں زندگی تھی, تو یوحنا رسول کہتے ہیں اس میں زوئے تھی. بایوس کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے.
اس میں زوئے تھی، اس میں حیات ابدی تھی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تھی۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں پتا چلا کہ کلمہ ازلی ہے، اور اب یوحنا رسول کیا بتا رہے ہیں کہ کلمہ ابدی بھی ہے، اس میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو کوئی شخصیت اگر ازلی ہوگی اور ابدی ہوگی تو وہ کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ تو جو شخصیت وجود لے کر اس دنیا میں آئی وہ خدا تھی۔ اور اگر آج تک نہیں شک رہا ہے ذہن میں، آج تک اس بات پر ایمان نہیں لا پائے، تو آج وقت ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین بھی کر لیں اور اس پر ایمان بھی لے آئیں۔ اس میں زوئے تھی، اور وہ زوئے آدمیوں کا نور تھی۔ نہ صرف یہ کہ اس میں تھی، He can make it available for us as well۔ وہ انسانوں کے لیے بھی اس کو دستیاب کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو بھی illuminate کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو گناہ کی تاریکی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کے نور میں لا سکتا ہے۔ تو ان شارٹ کون مجسم ہوا؟ وہ کلمہ جو پری ایگزسٹنٹ ہے، کو ایگزسٹنٹ ہے، سیلف ایگزسٹنٹ ہے، جو ازلی ہے اور جو ابدی ہے، جو مخلوق نہیں ہے، جو خالق ہے۔ اسے اور زیادہ ثبوتوں کی ضرورت ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ شخصیت کون ہے؟ خدا۔ So First he introduced us to the person of the incarnation۔ وہ کون تھا جو وجود لے کر اس دنیا میں آ گیا۔ Now we go to the next step which is the process of the incarnation۔ کیسے ہوا یہ شاید میں اور آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، but somehow or the other the eternal God، جس کے بارے میں سلیمان کہتا ہے، نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ کیسے ایک انسان جو ایک شخصیت جو آسمانوں کے آسمان میں نہ سما سکے، وہ کیسے اپنے لوگوں کے درمیان آ سکتا۔ تو میں نے کہا حتمی طور پر ہم بھی نہیں کہہ سکتے the process کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا، ٹھیک ہے۔ کون سا کلام؟ ہم جان چکے ہیں کون سا کلام؟ خدا، ٹھیک ہے۔ اور خدا مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ٹھیک ہے، کلام تو مجسم ہو کر آ گیا، ہاؤ ڈڈ وی کم ٹو نو اباؤٹ اٹ؟ یوحنا کہتا ہے کیسے ہمیں پتا چلا کہ وہ خدا ہے، وہ کلمہ ہے؟ اس نے کہا اس میں ہمیں وہ فضل نظر آیا جو خدا کا ہے، اور اس میں ہمیں وہ صداقت، وہ راست بازی نظر آئی جو خدا کی ہے۔ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ بائبل مقدس کا یہ فیصلہ ہے، خدا کے کلام کا یہ فیصلہ ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پرانے عہد نامہ میں صادق کا لفظ استعمال ہوا راست باز کے لیے، اور یسوع مسیح سے ایک جوان آدمی نے کہا تھا، اے نیک استاد میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہہ رہا ہے، نیک تو ایک ہی ہے۔ کیا تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے اگر تو مجھے راست باز کہہ رہا؟
تو کیا کہہ رہے ہیں یوحنا رسول؟ ایک جلال تو نور ہے، اور یوحنا نے وہ نور بھی دیکھ لیا تھا دا ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن پر، جب یسوع تھوڑی دیر کے لیے بشریت کا پردہ ہٹ گیا تھا سامنے سے، اور وہ ابدی جلال ان 3 شاگردوں کو نظر آیا تھا. لیکن جو جلال کا جو لفظ ہے کلام مقدس میں ڈاکسا، گلوری، یہ ایٹریبیوٹس کے سم ٹوٹل کو بھی ظاہر کرتا ہے. جو اوصاف کسی شخصیت کے ہوتے ہیں ان کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ خدا کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے فضل سے اور اس کی صداقت سے ہم واقف تھے، اور وہی فضل اور وہی صداقت ہمیں اس مجسم کلام میں نظر آ گیا. جو دنیا اس وقت جس چیز سے ابھی تک سٹرگل کر رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی خدا تو مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا، ان 12 کٹر یہودیوں نے یہ کیسے مان لیا کہ خدا انسان بن کر آ گیا، معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. چونکہ ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں، اور فریڈرک بھائی نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں اپنی ایک توجیہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس طرح میں اس پوری اس کو سمجھتا ہوں. اور خاص کر جب میں اپنے نان کرسچن فرینڈس کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اس کو سبسکرائب کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کیسے کلام کیسے مجسم ہو کر آیا؟ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 1 باب اور اس کی 26ویں آیت سے بہت فیمس ہے. نہ بھی کھولیں گے انجیل تو آپ کو یاد آ جائیں گی یہ آیات. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی. تو جب میں ان لوگوں کے سامنے یہ حقیقت پیش کر رہا ہوتا ہوں جو کلمت اللہ یا کلمت من اللہ مانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو، تو میں اس کو اس طور سے پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا بایولوجی میڈیکل اس میں انوالو ہے، کہ کسی بھی بچے کی تولید کے لیے 2 سیلز کا ہونا بہت ضروری. ٹھیک ہے؟ ایک سپرم ہے، جرثومہ یا نطفہ جس کو ہم کہتے ہیں جو باپ سے آتا ہے، اور ایک اووم ہے، انڈا ہے یا ایگ ہے جو کہ ماں سے آتا ہے. اور یہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو بچے کی تولید کا پروسیس شروع ہوتا ہے. رائٹ؟ سو the sperm that comes from the male and the ovum that comes from the female. اور اسی سے زائگوٹ بنتا ہے اور آگے چل کر وہ پورے بچے میں ڈیولپ ہو جاتا. اب یہاں پر ہیومن سپرم نہیں ہے، تو یہاں پر وہ کام کس نے کیا جو کہ ایک سپرم کو کرنا ہوتا ہے؟ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، اس کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں یا ان کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ لکھا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی. تو جو کام ایک عام پیدائش میں میل سپرم کرتا ہے وہ یہاں پر خدا کے کلام نے کیا. اٹ سیٹ دا پروسیس ان موشن. اسی لیے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مجسم کلام کہلاتا. شاید جو میڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. That's the process. ڈی این اے ٹیسٹنگ کا ذکر آپ نے بہت سنا ہوگا آج کل نیوز میں، اخباروں میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کا بہت ذکر آتا ہے. کیوں کراتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹنگ؟ تو میچ کرا کے کیا کریں گے؟
کیوں میچ کرائیں گے؟ کس چیز کی تصدیق؟ جی ولدیت کی، ہے نا؟ سلیمان کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں جن کا ایک بچے پہ جھگڑا تھا نا. اگر سلیمان آج کے دور میں ہوتا تو بڑی آسانی سے کہہ دے لے جاؤ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، خود ہی پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے نا. وہاں تو اس نے الہی حکمت سے فیصلہ کیا تھا نا. اگر آج کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں جی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا. ڈی این اے میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے میں پروٹینز ہیں. یہ پروٹینز ہیں جو ہماری جینز میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جینز جو ہیں وہ ماں باپ سے بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو ان جینز کا جب پتہ لگا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو اپنی ولدیت کے بارے میں، یا جائیداد کا جھگڑا ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو اگر ولدیت کا حتمی نتیجہ نکالنا ہے تو جینز میچ کرنے پڑیں گے، ڈی این اے میچ کرنا پڑے گا. میں کیا کہوں، قربان جاؤں یوحنا کے اور قربان جاؤں خدا کے کلام کے. 2000 سال پہلے اس نے کہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. جو لفظ اس نے استعمال کیا اکلوتے کے لیے وہ ہے مونوگینوس. مونوگینوس، مونو کہتے ہیں ایک جیسا، اور گینوس جینز. اور ہم نے اس کے ایسے ہی جینز دیکھے جیسے باپ کے. ولدیت ثابت ہو گئی. کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا یوحنا رسول نے، تو اس وقت تھا بھی نہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یسوع اگر آج کے زمانے میں ہوتا اور یسوع کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا تو شاید مشین پاگل ہو جاتی ہے نا. یہ کوڈ تو ہے ہی نہیں، کتوں آ گیا. لیکن یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ He is monogenos of the Father. ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان. تو جینز پتہ چل گئے. کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ تے انہاں دا ہی منڈا لگتا ہے جی، پہنچ جاتے ہیں ہم فیملی تک شکل دیکھ کے، ہے نا. تو یوحنا کہتا ہے ہم نے بھی شکل دیکھ لی، پہچان گئے. He is monogenos of the Father. اب یہ جو اس نے کہا نا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، تو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، ہے نا، میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں. پہلے بھی باغ عدن میں بھی وہ ٹھنڈے وقت میں ملنے آیا کرتا تھا آدم اور حوا کو. جب وہ بچا کر لے آیا، مخلصی کے تجربے سے گزار کر لے آیا ان کو، تو کیا کہتا ہے؟ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں. Now this is a lethal combination. پاک خدا، ناپاک لوگ. پاک خدا ناپاک لوگ ڈیڈلی کمبینیشن ہے، مر جائیں گے، ہے نا. نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی، اتنی پاکیزگی اور دوسری طرف اتنی ناپاکی ہو نہیں سکتا. تو شاید موسیٰ کے ذہن میں بھی یہ شک آیا ہو، تو خدا نے کہا تو فکر نہ کر، اس کا میں نے انتظام کر لیا ہے. میں اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر لوں گا، پاک ترین مکان میں رہوں گا، باہر نہیں آؤں گا، اگر خدا قید ہو سکتا ہے تو. اور اگر کوئی میرے تک آنا چاہے گا تو اس کو پہلے خون بہانا پڑے گا. خون بہائے بغیر کوئی مجھ تک نہیں آ سکے گا. تو خدا نے یہ انتظام کر دیا، اور وہ خیمہ اجتماع میں بھی رہا اپنے لوگوں کے درمیان، اور یروشلم کی
हैकल में भी। तो फिर यसाया नबी ने एक पेश गोई कर दी, और देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी मती कहते हैं यानी खुदा हमारे साथ। इमैनुएल, खुदा हमारे साथ, खुदा का खैमा अपने लोगों में। तो जो खुदा खैमा इज्तिमा के वसीला से अपने लोगों के दरमियान रहता था, अब वो इंसानी शक्ल में अपने लोगों के दरमियान मुजस्सम होकर अपने लोगों के दरमियान आ गया। और फिर मैं कहूँगा पाक खुदा नापाक लोग, तो उसने कहा यही इंतज़ाम करेगा, यही एक दफ़ा कुर्बानी चढ़ाएगा, एक दफ़ा खून बहाएगा, और फिर तमाम लोग मुझ तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। खुदा ने अपना खैमा अपने लोगों के दरमियान लगाया। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द इनकारनेशन। अब जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है द पर्पस, है ना, द पर्पस ऑफ द इनकारनेशन। क्यों, क्या यसु ने एक दिन ऊपर सोचा कि चलो जी मैं एक नीचे का चक्कर लगाता हूँ, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं था ना, किसी खास मकसद के लिए आया। 18वीं आयत पे हम चलते हैं। मैं बहुत इख्तिसार के साथ चल रहा हूँ, ये मौजू ऐसा है कि जिस पर दिन गुजारे जा सकते हैं। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, पीरियड, फुल स्टॉप, बात खत्म। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। मूसा ने जिद की थी, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं। मूसा को क्या कहा खुदा ने? नामुमकिन, कोई शख्स मेरा चेहरा देखकर जिंदा। इसीलिए मैं कहता हूं लीथल कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, पाक खुदा नापाक लोग, है ना। अब अगली बात मैं जो करने जा रहा हूं, अगर मूसा आज यहीं ऑडियंस में बैठा होता तो वो गश खा के गिर पड़ता जी, मैनू तो इनकार कर देता। अब सबके लिए ये कैसे हो गया? क्या कह रहे हैं यूहन्ना? खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने। अब इंटीमेसी, मैं जो पहले कह रहा था ना, झुकाओ बाप और बेटे का एक तरफ है, उसको यूहन्ना रसूल कहते हैं इन द बूजम ऑफ द फादर। खुदा की गोद में इतना क्लोज रिलेशनशिप है। एक माँ का अपने बच्चे के साथ या अपने बाप का अपने बच्चे से ज्यादा क्लोज तो रिलेशनशिप और कोई नहीं हो सकता। तो खुदा ने उसी रिश्ते को इस्तेमाल किया समझाने के लिए हमें कि वो कितना क्लोज है अपने बेटे के साथ। खुदा को कभी किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। अगेन, एक मछेरा था यूहन्ना, लेकिन जो यूनानी वो लिख गया, स्कॉलर्स पागल हो गए। वो कहते हैं जाहिर किया, और जाहिर करने के लिए जो यूनानी का लफ्ज वो इस्तेमाल करता है वो है एक्सगाटो, जैसे कि अंग्रेजी का लफ्ज निकलता है एक्सजीसिस, और एक्सजीसिस का उर्दू तर्जुमा होता है तफसीर। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने? खुदा के कलाम की तफसीर पेश कर रहा हूं। यूहन्ना कहता है बेटा बाप की तफसीर है। ही इज द एक्सजेसिस ऑफ द फादर। अगर किसी ने बाप को समझना है तो फिर बेटे के बगैर नामुमकिन है। इस कलाम को इसकी तफसीर के बगैर समझना चले नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। इसी तरह बाप को बेटे के बगैर जानना नामुमकिन। अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि जाएं जरा बाहर सूरज को देख के आए,
تو کیا کہیں گے آپ مجھے کہ کیڑی دشمنی کڈنی جے ساڈے نال؟ ہاں جی، اس وقت یا تقریباً 12 بجنے والے ہیں، اس وقت کوئی سورج پر نگاہ کر سکتا ہے؟ کریں گے تو کیا نظر آئے گا؟ کیا نظر آئے گا؟ ایک بلر، ایک ہیولا، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو کیا کریں گے؟ گلاسز لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دیکھنا چاہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہیں، جس کے پاس اچھی سن گلاسز، چلیں کوئی بھی سن گلاسز نہیں ہے، وہ کہیں سے پرانا ایکس رے ڈھونڈتے ہے نا، ایکس رے کے وسیلے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سورج کو بغیر فلٹر کے نہیں دیکھا، ناممکن ہے۔ ریٹنا تباہ برباد ہو جائے گا اگر زیادہ دیر سورج کو گھورنے کی کوشش کی۔ سورج کو بغیر فلٹر کے دیکھنا ناممکن ہے۔ خدا نے کہا کوئی انسان مجھے دیکھ کر، میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں بچے گا جب تک کہ میں اپنے آگے ایک فلٹر نہ لگا لوں، ہے نا؟ میں نے کہا موسیٰ غش کھا کے گر پڑے گا۔ تو یہ بشریت کیا تھی؟ یہ جسم کیا تھا؟ یہ فلٹر تھا۔ جیسے خدا نے وہاں پر اپنے آپ کو پاک ترین مکان میں ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر لیا، یہاں پر خدا پورے اپنے ابدی ازلی جلال کے ساتھ ایک بدن میں سما گیا۔ کیوں سما گیا؟ تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اس پر نظر کر سکیں۔ اور یہ کوئی دوسرا شخص اتنے وثوق سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یا کیا کسی نے یہ دعویٰ؟ نہیں کر سکتا نا۔ اور کیوں آپ دیکھ سکتے تھے یسوع کو یہ سب لوگ؟ اس لیے کہ وہ جسم کا فلٹر لگا کر آ گیا۔ اور ابھی میں نے ماؤنٹ آف ٹرانسفیگریشن کی بات کی تھی، جہاں یسوع اپنے شاگردوں کو دعا کے لیے لے گیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ نینو سیکنڈز بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جسٹ فار دیٹ ویری بٹ مومنٹ ایک جھلک ہوگی کہ وہ بشریت کا پردہ سامنے سے، فلٹر سامنے سے ہٹ گیا۔ اور کیا دیکھا انہوں نے؟ ہے نا؟ لباس ایمان نہیں تھا، عمل ہے نا، براق نور۔ اور میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر زیادہ وہ رہ جاتا تو کیا ہونا تھا؟ مر گئے ہوتے نا وہ تینوں۔ تھوڑی جسٹ فار نینو سیکنڈز وہ پردہ سامنے سے ہٹ گیا۔ ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے۔ تو کیوں آیا بیٹا؟ بیٹا اس لیے آیا کہ وہ باپ کو ہم پر ظاہر کر دے۔ اور جب یوحنا 17 باب میں وہ دعا کر رہا ہے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے، وہ کہتا ہے تو نے مجھے جو کام کرنے کے لیے دیا تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے تیرے نام کو ان لوگوں پر جنہیں تو نے مجھے دیا تھا ظاہر کر دیا۔ جو کام میں کرنے آیا تھا وہ کام میں کر لیا۔ ایک سوال کا جواب مجھے دیں، کیا ہم کہتے ہیں نا کرسمس پہ تو یسوع نے جسم لیا، خدا کے کلام نے جسم لیا، کیا اب وہ اس بدن کو کبھی چھوڑے گا؟ جی نہیں چھوڑے گا۔ ویل ڈن۔
اب وہ ہمیشہ کے لیے ایٹرنلی ابد تک اس جسم میں رہے گا، اور جب ہم سب اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اسی بدن کے ساتھ وہ ہمارے درمیان رہے گا۔ ایمانویل، خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا، اور نہ صرف یہ کہ ظاہر کر دیا، رشتے میں باندھ دیا۔ کیا کہا یوحنا نے 12ویں آیت اسی چیپٹر کی؟ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ایلیویٹڈ، جہاں خود ہے وہاں تک ہمیں لے گیا، خود انسان بن کر ہمیں اس مقام تک لے گیا جہاں پر وہ خود ہے۔ جو ریلیشن شپ اس کا اپنے باپ کے ساتھ ہے، ہمیں اس ریلیشن شپ میں، فرزندیت میں باندھ گیا۔ انسانی ذہن ان چیزوں کو ذرا مشکل ہوتی ہے ان کو یہ سمجھنے کے لیے، اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ پاک روح کے وسیلے کے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع خداوند ہے، یسوع بیٹا ہے، یسوع مجسم کلام ہے۔ یہ جب خدا اپنے آپ کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کرتا ہے تبھی ہمارا ذہن روشن ہونے لگتا ہے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، لیکن وہاں آگے یہ بھی لکھا ہے نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ لیکن پھر جتنوں نے قبول کر لیا وہ کہاں پہنچ گئے؟ وہ فرزند بن گئے۔ تو ہم نے دیکھا the person of the incarnation, the process of the incarnation and the purpose of the incarnation۔ کون تھا؟ ہے نا وہ پری ایگزسٹنٹ، کو ایگزسٹنٹ، سیلف ایگزسٹنٹ خدا جو خالق ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ اور وہ کون تھا؟ He was monogenos of the Father, same genes as the Father۔ ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا، اور کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کو ہم پر ظاہر کرنا تھا، اس نے ظاہر کر دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طور سے اپنی زندگی میں قبول کر دیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کافی نہیں ہے، میں اس مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو مجسم خدا ہے۔ اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو مبارک ہیں۔ پطرس نے کہا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات تجھ پر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے ظاہر۔ اگر آپ مانتے ہیں تو آپ مبارک ہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔